نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کہ صحیح بخاری میں ہے کتاب الفضائل میں، جہاں پہ آپ نے یہ بات ذکر کی کہ 3 قسم کی مٹیاں ہوتی ہیں۔ ایک وہ مٹی ہوتی ہے جس پہ جب پانی پڑتا ہے تو وہ پانی کو ایبزارب کر لیتی ہے اور اس مٹی کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر بھی فائدہ ہوتا ہے۔ کچھ پانی ریٹین بھی کرتی ہے، کچھ ایبزارب کر لیتی ہے۔ جیسے نارمل ایک سرسبز اور شاداب ایک باغ ہے نا، اس میں جو مٹی ہوتی ہے وہ مٹی کیسی ہے، اس میں اگر آپ پانی ڈال دیں تو پانی کچھ تو کھڑا رہتا ہے اوپر ہی اور کچھ اندر چلا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ مٹی کو بھی فائدہ ہوتا ہے، مٹی کو مزید زرخیز بناتا ہے، اور پھر اس میں سے جو پھل پھول نکلتے ہیں اس سے پھر باقیوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اس میں سے درخت نکلتے ہیں، اس کو شیڈ کا کام کرتے ہیں۔ تو ایک مٹی ہوتی ہے جس کو پانی جب پڑتا ہے تو خود بھی فائدہ کرتی ہے، دوسروں کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ ایک مٹی ایسی ہوتی ہے جیسے کہ ایک فرش ہوتا ہے، ایک ماربل فلور ہے نا، اس پہ آپ پانی ڈال دیں تو کیا ہوگا، یا ایک پتھریلی سی مٹی، وہ کیا کرتی ہے، وہ پانی ریٹین کر لیتی ہے۔ پانی اس کے اوپر، ماربل فلور کے اوپر پانی ڈالیں، پانی اوپر رہے گا، مٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، وہ اندر جا ہی نہیں رہا، لیکن اوپر فائدہ ہے، کوئی چڑیا آ گئی، کوئی جانور آ گیا، اس نے وہاں سے پانی پی لیا، اس کو فائدہ ہو گیا۔ یہ دوسرے قسم کی مٹی ہے۔ اور تیسری قسم کی مٹی کیا ہے، جو پانی کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے لیکن نہ اندر فائدہ ہوتا ہے نہ اوپر، جیسے صحرا کی مٹی ہوتی ہے۔ صحرا کے اندر اگر آپ پوری بالٹی بھی پانی کی ڈال دیں، وہ پانی کدھر چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا، اور نہ وہ اوپر ریٹین ہوا، نہ وہ صحرا زرخیز ہوا اس سے، اور نہ اوپر پانی ریٹین ہوا کہ کوئی جانور ہی آ کے پی لیتا، تو یہ بالکل بیکار مٹی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ان 3 قسم کی مٹیوں کا جو تعلق ہے وہ اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جس دل پر قرآن کا علم پڑتا ہے آ کے۔ ایک شخص ہے جس کے اوپر جب قرآن کی تعلیمات اس کے دل پر پڑتی ہیں آ کے تو وہ خود بھی فائدہ کرتا ہے، اس کے عمل میں فائدہ ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ دوسری مٹی کیا ہے، جس کے اوپر پانی کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی جس طرح آپ کو کسی نے واٹس ایپ پہ کچھ میسج بھیجا، آپ نے خود تو عمل نہیں کیا لیکن بہرحال فارورڈ آپ نے کر دیا دوسروں کو، تو یہ وہ اگزامپل ہے کہ خود تو فائدہ نہیں ہوا لیکن بہرحال دوسروں کو فائدہ ہو گیا، اوپر سے کسی چڑیا نے، کسی جانور نے آ کے پانی پی لیا۔ تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ماشاءاللہ فارورڈ کرنے کے بڑے ماسٹر ہوتے ہیں، آپ بھی جانتے ہو کہ کئی ایسے لوگوں کو جو فارورڈ کرنے کے ماسٹر ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ ٹکا ٹک میسج بھیج دیتے ہیں، کوئی ان کو فوراً آیت حدیث ملتی ہے فوراً سے فارورڈ کر دیتے ہیں، سارے گروپس پہ ڈال دیتے ہیں۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے اچھی بات کیا ہے کہ فارورڈ بھی کریں، خود بھی عمل کریں۔ یعنی یہ نہ سمجھیں کہ آپ صرف دوسروں کو سنانے کے لیے آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں تم وہ کہتے ہو جو خود کرتے نہیں ہو، یعنی کہ جو کہتے ہو نا وہ خود بھی کیا کرو۔ یہ نہیں کہ کہنا چھوڑ دو، کہو، ضرور کہو، دعوت دین کرنا یہ بڑی ضروری چیز ہے، لیکن ساتھ ساتھ خود بھی عمل کرو، تو اپنے آپ کو نہیں بھولنا۔ تو یہ دوسری اگزامپل جو ہے نا، وہ بندہ جو ہر چیز کو فارورڈ کر دیتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا، یہ اس کی مثال ہے ایسی مٹی جو پانی کو اوپر ریٹین کرتی ہے، اندر ایبزارب نہیں کرتی۔ اور تیسری مثال اس شخص کی ہے جس پہ جب قرآن کا علم پڑتا ہے تو نہ اس کو فائدہ ہوتا ہے نہ دوسروں کو ہوتا ہے، نہ وہ خود عمل کرتا ہے نہ وہ شیئر کرتا ہے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، نہ خود فائدہ نہ کسی اور کو فائدہ۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو بالکل اس طرح جس طرح آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، زمین میں مٹی کے اوپر جب پانی پڑتا ہے اس میں سے پھل پھول نکلتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ایک مرا ہوا دل بھی جو ہے نا وہ قرآن کے نور سے زندہ ہو جاتا ہے۔ ایک دل جو مرا ہوا تھا نا، جب اس پہ قرآن کی روشنی پڑتی ہے اور وہ اس کو انٹرنلائز کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، تو الحمدللہ یہ مردہ دل بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ یہ اگر قرآن کی آیات پہاڑوں پہ نازل ہوتی تو پہاڑ بھی پھٹ جاتے، تو انسان پھر کیا چیز ہے۔